السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ یہ کراچی کا اپنی اسلام آباد کا مشہور جگہ ہے اور مشہور ہوٹل ہے کوئٹہ محل کیفے۔ کوئٹہ محل کیفے کا ہر چیز زبردست، ہر چیز تازہ دم اور بارعایت اور پیک اینڈ ڈراپ، یعنی لے کر جا بھی سکتے ہو، آرڈر کر کے لے جا سکتے ہو۔ ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ۔ یہ ویڈیو کو ضرور دیکھیں، ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ یہ کراچی کمپنی اسلام آباد G9 مرکز دوستو لگ سکتا ہے، ہر آگ گھر میں آگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چور ڈاکو ہر جگہ، ہر گاؤں ہر جگہ پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں آپ لوگوں کے پاس یا کسی اور وہ چیزیں آپ لوگوں کے کام۔ سیکورٹی کے بارے میں بتاؤں گا کہ سیکورٹی کیا چیز ہے، سیکورٹی گارڈ کیا چیز ہے۔ سیکورٹی گارڈ کے پاس قانونی اختیارات کیا ہے، سیکورٹی گارڈ کی ڈیوٹی کیا ہے، سیکورٹی گارڈ کا ظاہری حد و حال کیسے ہونا چاہیے، اس کا پرسنل ڈسپلن کیسے ہونا چاہیے، تلاشی کی کتنی قسمیں ہیں، تلاشی کیوں لی جاتی ہے، اور تلاشی کن کن آلوں سے یعنی مشینوں سے لی جاتی ہے۔ فائر فائٹنگ کے بارے میں، آگ بجھانے کے بارے میں سب سے پہلے آگ کی ساتھ واقفیت دلاؤں گا کہ آگ کیا چیز ہے، آگ کی تعریف کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس کے بعد پھر آگ کی اقسام بتاؤں گا کہ آگ کی کتنی اقسام ہیں، پھر آگ پر کون کون سے فائر ایکسٹنگویشر استعمال ہوتے ہیں، اور اس سے بچاؤ کے احتیاطی تدابیر بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے آخر میں جو آپ کا ہے، آپ کے ویپن کے بارے میں ہوگا، ریفل 12 بور پمپ ایکشن کے بارے میں، تو اس کی ساتھ واقفیت دلاؤں گا، اس کے خرسوں اور خردوں کے بارے میں۔ اس کے بعد اس کے عام معلومات، کارگر رینج اور اس کا پاس کتنے راؤنڈ آتے ہیں، امنیشن کتنا آتا ہے، فائر کا طریقہ کار بتائیں گے، لوڈ ان لوڈ کے بارے میں بتائیں گے، اور مین جو چیز ہے سیفٹی کے بارے میں، ویپن سیفٹی کے بارے میں آپ لوگوں کو تفصیل سے آگاہ کروں گا، اور ایک اچھے فائرر کی خصوصیات بتائیں گے کہ کیسا ایک اچھا فائرر کیسا ہونا چاہیے، ایک اچھا سیکورٹی گارڈ کیسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہی چیزیں ہیں، تنگ نہیں ہونا ہے آپ لوگوں کو۔ سے پہلے سیکورٹی کے بارے میں، ہاں جی بلال بیٹھا بتائے سیکورٹی کیا چیز ہے، پہلے جب بتایا تھا نا، ہاں ہاں بس، ہاں جی آپ بتائیں، آپ تھے پہلے دفعہ تھے کہ نہیں تھے جب میں آیا تھا؟ ہاں بولو، یہ دو تو نہیں تھے، ہاں بولو سیکورٹی۔ میں جیسے پیار کا انداز سمجھ کر بیٹھا ہوں، وہ تبسم و تکلم تو تیری عادت ہی نہ ہو۔ ابھی آپ لوگوں نے اس میں پڑھا ہے جو میں نے دیا ہے، اس میں سیکورٹی کے بارے میں بتایا ہے کوئی چیز، سیکورٹی کیا ہے لکھا ہے؟ سر جی گیٹ پر جو بندہ باہر سے بھی آئے، اس پر کیا لکھا تھا؟ یہی لکھا تھا، 3 پوائنٹ دیے تھے اس میں، تو گیٹ پر سے باہر کوئی آدمی آیا، اس میں کوئی ذکر ہی نہیں تھا۔ ہاں جی آپ بتائیں۔ سیکورٹی کا کام یہ ہے جب وردی ڈال لینا، گیٹ پہ کھڑے ہو گئے، ہماری سیکورٹی والے کا کام ہے قمیص اتارے سے ستھرا، جان مال اور معلومات۔ یہ پہلا آبجیکٹیو سوال تھا، سیکورٹی کیا ہے؟ جان مال اور معلومات، ان 3 چیزوں کی حفاظت کرنے کو سیکورٹی کہتے ہیں۔ جان مال اور معلومات، ان 3 چیزوں کی حفاظت کرنے کو سیکورٹی کہتے ہیں۔ جان، جس ادارے میں آپ لوگ نوکری کر رہے ہیں، جو ادارہ آپ لوگوں کو روزگار دیا ہے، جس ادارے نے آپ کو بچوں کے رزق کمانے کا ذریعہ بنایا ہے، تو اس ادارے کے اندر جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، خواہ وہ سیکورٹی ہے، خواہ لیبر ہے، ورکر ہے، کلائنٹس ہے، سٹاف ہے، جو بھی ہے، جب گیٹ سے ان ہو گئے ان کی حفاظت کرنا آپ لوگوں کی ذمہ داری۔ یہ آتا ہے جان مال، اس ادارے کے اندر جتنی بھی ادارے کی پراپرٹی ہے، ایک کیل سے لے کر یہ پورے بلڈنگ تک
गाड़ियों तक, ये सब की हिफाजत करना आप लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये मालिक की प्रॉपर्टी है, उनकी है। और इस इदारे के अंदर जितनी भी मालूमात है, ये एक कीमती असासा है, इसमें जान भी है, माल भी है, तो मालूमात भी होंगे। तो इसमें लोग आ रहे जा रहे लोगों के बारे में, इदारे के बारे में, क्लाइंट के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में, ये मालूमात किसी गैर मजाज आदमी को नहीं है। तो ये हो गए 3 जान, माल और मालूमात की हिफाजत करने को सिक्योरिटी कहते हैं। हाँ जी, आप बताएं सिक्योरिटी की तारीफ। सोए हुए थे, घर गए थे? हाँ जी, अभी बताओ, अभी मैंने बताया, बोलो क्या मैंने बोला है सिक्योरिटी की तारीफ। जान माल, हाँ, जान माल और इदारे की हिफाजत। हाँ, एक ही भूल गया। हाँ, तारीफ तीसरा कौन सा है? जान माल। सर जी वो जान माल और तीसरा कौन सा है? जान माल और मालूमात। बोलिए। जान, माल और मालूमात, इन 3। और जब आप यहाँ भी नीचे करोगे तो आपको हो गया तो ठीक है, नहीं है तो डबल फील्ड हो जाएगा, 2 राउंड फंस जाएंगे, फिर आप पर काफी देर लगेगा जब। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना। अभी आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ये इसका बैरल है, ये इसका मैगजीन ट्यूब है, ये मैगजीन कप है, ये काकिंग हैंडल है, ये क्या चीज़ है, स्लाइड है, ये जो पतली है सीधा, ये उसके है बॉडी एंड रिसीविंग रो, ये ट्रैगर गार्ड है, ये सेफ्टी केस है, और ये यहाँ पे एक छोटा सा पतली है, ये नजर आ रहा है ये सबको, इसको कहते हैं रिलीज किट। जब आपने अभी ये मैंने राउंड ऊपर चढ़ाया और जब ये नीचे नहीं आता है तो मैं इसको दबाऊंगा तो ये खुल पकड़ता है। जब इसको नहीं करोगे तो फिर ये इधर पकड़ेगा, समझ नहीं आई? पता है इस तरह जब इसको यू करोगे, ठीक है, तो ये तरीकाकार हो गया। अभी फिर ये 1 2 3 ये मैंने लोड कर दिए। फिर थोड़ा सा जब आप पोजीशन बनाते हैं, इस टांग में थोड़ा सा हम और इस टांग को पीछे सीधा रखें और इस बाजू को बिल्कुल सीधा स्ट्रेट सीधा रखें। ये रेपल इनके ऊपर सवार कर दीजिए, लेकिन लोगों ने इधर यहाँ से किसी ने पकड़ा होगा, किसी ने यहाँ से पकड़ा होगा, नहीं, ये काकिंग हैंडल है, इधर देखो ये इसका ये कोना और ये हथेली आपका बराबर। अभी इस बाजू को सीधा करें, ये यूँ इस तरह कर लेते लोग है ना, जब इस तरह आप करोगे तो आपके मुंह पे लगेगा। जब आपका बाजू सीधा होगा स्ट्रेट, अपना वजन थोड़ा सा वेट, और ये जब आप ये मैंने लोड किया, ये मैंने फेयर कर दिया, दोबारा मैंने फेयर करना है, तो फिर इसको इसी तरह ना करें, इसको थोड़ा यूँ, इसको पंप एक्शन। और इसके जो शदीद ज़ख्मी होने कारण हैं, जब आदमी को शदीद ज़ख्मी करता है वो 80 से लेकर 120 80 से लेकर 120 मीटर तक है, और इसकी गोली की रसाई जहाँ से इसकी गोली पहुँचता है वो 500 से लेकर 600 मीटर तक है, और इसके जो बुलेट है, जो छरे हैं, वो हर 30 फुट पर 1 फुट ये फैल जाते हैं। इसके इस जी जो राउंड है, इस जी में उसमें 9 बुलेट होते हैं, 9 छरे होते हैं। इसके जो LG राउंड है, इसमें 12 बुलेट 12 छरे होते हैं, और इसके जो 4 नंबर राउंड है उसमें 150 छरे होते हैं, और इसके जो 5 नंबर है उसमें 200 छरे 200 बुलेट होते हैं, और इसके जो 8 नंबर है उसमें बिल्कुल बारीक छरे होते हैं, सरसों के दाने के बराबर 300 छरे बुलेट। ठीक है, लोडिंग का तरीका ये है, इसको यूँ पकड़ लेना, दोबारा आप लोगों से टेस्ट किया जाएगा, अभी बताता हूँ, नेक्स्ट पे नहीं बताएंगे। ये आप लोग यहाँ से 1 2 3 ये लोड हो गए। अब यहाँ हमेशा वेपन को सेफ्टी पर रखें। सबसे पहले आपको सेफ्टी के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। सेफ्टी, गन को हमेशा जब भी हो आपके पास, खाली गन हो, कोई हो, राउंड हो या ना हो, लेकिन इसको लोड ही समझिए।
آپ ایسا سمجھے کہ یہ لوڈ ہے اور چمبر میں کوئی اس کی اتنا احتیاط کرنا نہیں کرنا. کسی بھی جاندار یا قیمتی اشیاء کی طرف ایم نہیں کرنا. انگلی ہمیشہ ٹریگر سے باہر رکھنا. ٹھیک ہے. اور جب فیل کرنا پڑے تو خدا نخواستہ تو آپ اور ٹارگیٹ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ ہو یا ٹارگیٹ کے بیک پیچھے کوئی رکاوٹ کوئی چیز نہ ہو تاکہ ہم صرف کو گولی مار رہے ہیں اس وجہ سے. یہ سیفٹی کے اصول ہے یہ یاد رکھنا. اور اچھے پیروں کی جو خصوصیات ہے جو ایک اچھے گارڈ ایک اچھے پیر کے ہونا چاہیے اس میں یہ ہے کہ آپ کے کڑے ہونے کا انداز صحیح ہو جب آپ پیر کر رہا ہو. آپ کے کڑے ہونے کا انداز صحیح ہو. نمبر 2 مضبوط پکڑ. آپ کا پکڑ مضبوط ہو درست شست. آپ کا نشانہ صحیح ہو. سانس پر قابو. جب آدمی دوڑتا ہے تھوڑا سا یا آدمی پر کوئی ڈر کوئی خوف آ جاتا ہے تو آدمی کا دل اس طرح تھوڑا سا دھڑکن آپ کو محسوس کرے گا. سانس جس سے اوپر نیچے آتا جاتا ہے. تو جس وقت آپ فائر کر رہے ہیں کسی چیز کی تو تھوڑا سا اپنا سانس کو روکیں 1-2 سیکنڈ کے لیے. جب ٹریگر دباتے ہو تو سانس کو روکیں پھر آپ کا فائر صحیح ہوگا. ٹریگر کنٹرول. یہ جو ٹریگر ہے اس سے انگلی باہر ہوگی لیکن جب فیل کرنا پڑے تو خالی تھا بیچ میں راؤنڈ تو نہیں رہتا. جب کئی فیل کرنا ہوا تو اس کو اگر آپ تھوڑا سا سانس پر قابو کرے تو آپ کا ٹارگیٹ بھی سے. لیکن ٹریگر کو جب دباتے ہو تو جس طرح نیمبو نے چھوڑا جاتا ہے اس طرح ڈچے کے ساتھ بھی جب ہم دیکھتے ہیں فیئر کرتے ہیں لوگ جب ٹریگر دباتے ہیں اس طرح کھڑا ہو اس طرح کر لیتے تو جو پورا ریفل آپ نے اوپر نہیں دیکھتے تو پھر وہ کیسے کرتے. اور اس عمل کو جتنے بھی آپ فیئر کرتے ہیں بار بار یہ چیزیں ذہن میں آئے گی کہ نہیں سمجھ آ رہی ہے. ہاں بلال بولو.